السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی النبی الاکرم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، گرامی قدر علماء کرام، معززین شہر، دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کا مختصراً تعارف کرانے کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس علم دین سے جوڑا ہے کہ جس کے بغیر ایک انسان حقیقی سعادت سے بہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ علم و معرفت اور شعور و آگہی انسان کے لیے اللہ رب العزت کا وہ عظیم عطیہ ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ انسان اس عظیم دولت پر اپنے خالق و مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اس وہبی علم کے ساتھ انسان کو مزید علم کے اکتساب پر ابھارا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ حصول علم کی ترغیب، علم حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی، اہل علم کی رفعت شان کا تذکرہ، تدبر و تفکر کی دعوت، جہالت و ناخواندگی کو دور کرنے اور علم و معرفت کی شمع جلانے کی ہدایت ہے۔ اور ان جیسے موضوعات پر آپ کو مشتمل مختلف احادیث اور آیتیں ملیں گی۔ ان تمام ترغیبات و تاکیدات کا تعلق ابتداءً علم دین ہی سے ہے۔ دین کا علم ہی وہ علم ہے جو مخلوق کو اس کے خالق سے متعارف کراتا ہے، اس دنیا میں اس کے وجود کے مقصد کی وضاحت کرتا ہے اور اس کو روحانیت اور معنویت سے مالا مال کرتا ہے۔ ایسا علم اسلامی فرائض میں داخل ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ علم اسلامی فرائض میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کیونکہ ہر مسلمان پر علم کے حصول کو اس کے فرائض میں داخل قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ علم دین ہی ہر مسلمان پر بحیثیت مسلمان فرض ہے، کیونکہ وہ جس دین کا حامل ہے اس دین کے مبادیات، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی تعلیمات و ہدایات سے واقف رہے بغیر اس دین کی طرف انتساب کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور یہ فقہی قاعدہ بھی ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یعنی جس طرح عبادات و احکام فرض ہیں اسی طرح جس علم کے ذریعہ ان عبادات و احکام کی ادائیگی وغیرہ کے طریقے معلوم ہوتے ہیں وہ بھی ان عبادات ہی کی طرف فرض ہیں۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جسے اسلامیات اور دینیات کی موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو نماز اور دیگر واجبات، اسی کے ساتھ فرائض و سنن کا علم نہیں، اسلام کے بنیادی عقائد کی معرفت نہیں، روزمرہ کی دعائیں، اخلاقی امور اور اسلام کی دیگر واجبی تعلیمات کا علم نہیں۔ دینی تعلیم کو پس پشت ڈالنے کا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز پنجگانہ سے غافل ہو کر دربار الہی میں 5 وقت کی نماز سے محروم ہو گئی ہے اور اس کی حاضری صرف جمعہ و عیدین تک محدود ہے۔ آج عموماً اس بات کا رونا رویا جاتا ہے کہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، منمانی کرتے ہیں، اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور غلط راہ پر گامزن ہیں۔ آخر اس مرض کا علاج کیا ہے؟ ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کیسے ممکن ہے؟ اولاد کی صحیح تربیت کے لیے کن کن امور کی ضرورت ہے؟ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کا حل بچوں کو دینی تعلیم اور اسلامی اخلاق سے آراستہ کرنا ہے۔ ہمیں نئی نسل کو اسلام کے بنیادی علوم سے مرصع کرانا ہوگا، اسی میں گھر اور معاشرے کا سکون پنہاں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ علم دین خود سیکھیں اور اپنے اولاد و متعلقین کو سکھلائیں اور اس کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ محترم حضرات، علم دین کی اسی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر اور نئی نسل کے حالات کو دیکھتے ہوئے آرگنائزیشن کے ایک اور اہم قدم کا آغاز الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کے نام سے مئو شہر میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ذریعہ شہر مئو میں 2 سینٹرز قائم ہوں گے جن میں وہ طلبہ اور طالبات جو اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں
ان کے لیے دینی علوم کی تحصیل کا انتظام و انصرام کیا جائے گا۔ الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کے ذریعہ طلباء و طالبات اپنا مختصر وقت صرف کر کے اسلامی آداب و حکام کی تعلیم حاصل کریں گے اور دینی علوم سے بہراور ہوں گے انشاءاللہ۔ اس مکتب کے نصاب کے بنیادی عناوین 5 ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، اس کے تحت نورانی قاعدہ ناظرہ قرآن اور حفظ کی تعلیم دی جائے گی۔ نمبر 2 اذان کے بعد باقی نصاب کے بنیادی عناوین 5 ہیں جیسا کہ ذکر کر رہا تھا۔ نمبر 1 قرآن مجید، اس کے تحت نورانی قاعدہ ناظرہ قرآن اور حفظ کی تعلیم دی جائے گی۔ نمبر 2 حدیث، اس کے ضمن میں طلباء و طالبات کو دعا، سنت اور حدیثوں کا حفظ کرایا جائے گا۔ نمبر 3 عقائد و مسائل، اس کے ذریعہ عقائد، نماز، اسماء حسنہ اور عقیدہ کے دیگر مسائل کی تعلیم کا اہتمام ہوگا۔ نمبر 4 اسلامی تربیت، اس کے تحت اسلامی معلومات، دعا اور سیرت کے موضوعات پڑھائے جائیں گے۔ نمبر 5 زبان، اس کے تحت عربی اور اردو زبان کی تدریس کا اہتمام ہوگا۔ اس نصاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بچوں کی اسکولی تعلیم پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس لیے ہوم ورک کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کا نصاب مختصراً طور پر نماز کی علمی و عملی تعلیم، بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت، قرآن و حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت اور زبان وغیرہ کی تعلیم و تدریس پر مشتمل ہے۔ یہ ایک مختصراً نصاب ہے جس کو اگر پابندی کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھایا جائے تو انشاءاللہ بچہ اپنے اسکول اور دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ دین کی اہم باتیں بھی سیکھ لے گا۔ آرگنائزیشن نے اس تعلق سے کتابچہ آؤ دین سیکھیں شائع کیا ہے، جس میں آرگنائزیشن کے 8 سال کے کارنامے، تعارف و مستقبل کے عزائم کے ساتھ ساتھ الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کا ذکر ہے۔ الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز سے متعلق مزید معلومات کے لیے اس کتابچے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ محترم حاضرین، الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کا اول و آخر مقصد یہی ہے کہ وہ طلباء و طالبات جو عصری علوم کی گہما گہمی میں دین کے بنیادی علوم کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ بھی خود کو علم دین سے مسلح کریں، مگر خاطر خواہ وسائل مہیا نہ ہونے کے سبب وہ اس عظیم علم سے دور رہ جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں وہ اپنے نصابی اور اسکول کی دیگر سرگرمیوں کے ساتھ دینیات و اسلامیات کے علوم سے بھی بہراور ہوں، اسلام کے بنیادی عقائد کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ملک کے دیگر شہروں میں اس طرح کے پروگرام چلائے جاتے ہیں اور ان میں بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ خود ہم اور آپ نے سمر اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعہ منعقد پروگراموں میں، خواہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں منعقد سمر اسلامک کورس ہو یا دیگر مسابقات جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا، ان میں طلباء و طالبات کی دلچسپیاں اور ان کی محنت ہم اور آپ نے بار بار دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ان بچوں نے تمام پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی اور اچھے نتائج کے ذریعہ یہ ثابت کیا کہ عصری علوم سے جڑے ہونے کے باوجود ان کی توجہ اسلامیات اور دینیات سے کم نہیں ہے۔ ہمارے ان نونہالوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ عصری علوم اور علم دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ان نونہالوں کے دینی جذبہ اور اسلامی حمیت کا پختہ ثبوت ہے۔ اللہ کرے کہ ان کا جذبہ یوں ہی قائم و دائم رہے، ہمتیں جواں رہیں اور عزائم عروج پر ہوں۔ سمر اسلامک آرگنائزیشن تمام سرپرست حضرات سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز سے منسلک کرتے ہوئے ان کی دینی و اسلامی تعلیم کا اہتمام کریں۔ بچوں کے مصروف ترین شیڈول میں سے معمولی سا وقت نکال کر اسلامک اسٹڈیز سے جوڑیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام انتہائی نفع بخش ثابت ہوگا اور بہت جلد ہی اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم۔ یہ تھے برادرم طارق اسد صاحب جو الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کا تعارف آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔
محترم خواتین و حضرات، سمر اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے الہدا اسلامک اسٹڈیز کا قیام شہر کے اندر 2 اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک آسیہ نرسری اسکول مرزہادی پورہ اور دوسرا ایم نیشنل اکیڈمی اسکول ملک طاہر پورہ۔ ان دونوں جگہوں پر شام 4 بجے سے 1 گھنٹے کی کلاس چلیں گی، جس میں اسکول میں زیر تعلیم بچے تعلیم حاصل کریں گے اور دینیات کی منظم تعلیم حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے ذہین و فطین بچوں کے لیے الگ سے 1 گھنٹے کی اسپیشل حفظ کی کلاس چلائی جائیں گی، جس میں بچے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ کی بھی پڑھائی مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ شہر کے اندر ایک ایسا ماحول ہوگا کہ آپ کا بیٹا MBBS ڈاکٹر کے ساتھ حافظ قرآن بھی بنے گا، آپ کا بیٹا انجینئر کے ساتھ حافظ قرآن بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دینیات منظم مکتب کے تئیں ایک محترم طیب پالکی صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم طیب پالکی صاحب کا سمر اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے استقبال کیا جاتا ہے۔